الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کے پورا ہونے میں نہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں وہ وعدے ہمیں پورا ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیں تو ہمیں اپنے ایمان پر، ہمیں اپنے یقین پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، ہمارے یقین میں کوئی فرق ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہو اور وہ وعدہ پورا نہ ہوا ہو۔ اللہ نے انبیاء کے ساتھ جو وعدے کیے وہ بھی پورے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو وعدے کیے وہ بھی پورے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ان کی نیکیوں کو محفوظ رکھیں گے، ان کی اچھائیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ اس وعدے کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جس نے اچھائیاں کی، نیکیاں کی، ہم ان کی نیکیوں کو باقی رکھیں گے، انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ ایک مومن نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ نمازیں پڑھی، ان نمازوں کو بھی باقی رکھیں گے، اس کے روزوں کو بھی محفوظ کریں گے، اس کے زکوٰۃ کو بھی محفوظ کریں گے، اس نے حج اور عمرے کیے اسے بھی محفوظ کریں گے، اور اس نے صدقہ اور خیرات کیے اس کے اس صدقہ اور خیرات کو بھی محفوظ کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ باوجود اس کے کہ مومن سے کمزوری بھی واقع ہوتی ہے، نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے بھی گزر جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کمی اور کوتاہی بھی کر جاتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے غلطی بھی کر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود اس کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو، میزان صرف ایمان والوں کے لیے قائم کریں گے، ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور ان کی برائیاں دوسرے پلڑے میں۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
کہ کفار کے لیے تو ترازو قائم ہی نہیں ہوگی، میزان قائم ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی نیکیاں کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئیں، ان کی اچھائیاں کفر کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے وہ آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئیں۔ ایک کافر جب رفاہی کوئی کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس اچھائی کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا بدل دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کفر کی نحوست کی وجہ سے، کہ کفر کی برائی ایسی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی بیکار ہیں۔ کفار کی اچھائیوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ رب العزت کی آیتوں کو، فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان کے اندر سراب ہوتا ہے، سخت گرمی کے اندر آپ کہیں کسی ریگستانی علاقے میں جائیں، دوپہر کی کڑکتی دھوپ ہو، آپ چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہوں، آپ کو دور سے پانی نظر آئے گا، وہ پانی نہیں ہوگا، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، سراب ہوگا۔ فرمایا یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، پانی نہیں ہوتا۔ تو کفار کے اعمال اللہ رب العزت محفوظ نہیں کریں گے دنیا کی زندگی میں۔ وہ بعض دفعہ نیکی کرتے ہوئے دھوکے میں ضرور ہوگا کہ جی میں تو یہ رفاہی کام کر رہا ہوں، مجھے کسی مسجد اور مدرسے میں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے، میں تو مخلوق کی بھلائی کر رہا ہوں، یتیم بچوں کو پال رہا ہوں، مساکین معذور بچوں کو پال رہا ہوں۔ کتنے ٹرسٹ ہیں جن کے مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مسجد اور مدرسے میں ہمیں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہ اس گھمنڈ میں، اس غلط فہمی میں اچھائی بھی کر رہا ہے، یتیم بچوں کو پال بھی رہا ہے، مساکین کا خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ ملحد ہو چکا ہوتا ہے۔ آیات قرآنی اس کی نظر میں مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ صریح احکامات جس کا انکار کفر ہے، اس کے سامنے مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو انہوں نے گویا اپنے پیٹ پالنے کے لیے گھڑ کے رکھی ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی نیکیاں یہ ان کے لیے دھوکہ ہے، آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ نہیں کی جائیں گی، ان کے اعمال، ان کی اچھائیاں انہیں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ شیطان مومن پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا، شیطان مومن پر اپنا داؤ نہیں چلا سکتا، مومن کو
ایمان سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان کیا، فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ شیطان کو ایمان والوں پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ ایمان والے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ایمان والے جو اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، شیطان ان پر تسلط حاصل نہیں کر سکے گا۔ شیطان اس کے اوپر ایسا تسلط کرے کہ وہ ایمان سے ہٹ جائے، شیطان اس پر ایسا تسلط کرے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ کفر اختیار کرے۔ اگر اس نے ایک دفعہ کامل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا تو شیطان اسے کبھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، شیطان کبھی اسے کفر کی طرف نہیں دھکیل سکتا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اور یقین کے ساتھ کلمہ اس کے سینے میں اترا ہی نہیں، توحید اس کے سینے میں اترا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا ماحول کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کا یقین اس کے دل میں نہیں بیٹھا، اللہ رب العزت کا جو توحید ہے وہ اس کے سینے میں نہیں اترا، جس کی وجہ سے یہ اپنے ایمان سے دور ہو گیا۔ لیکن وہ شخص جس نے ایک دفعہ کامل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ بھی آئیں، مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، اذیتوں سے گزرے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گزرتے، یا پھر اس دور میں اہل حق گزرتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ہر حال میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے کچھ طعام کے اوپر، کھانے کے اوپر مجھے محافظ بنایا۔ مختلف جگہوں سے جو زکوٰۃ وصول ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، جو بیت المال میں جمع ہوتی تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ان کی حفاظت پہ مامور کیا۔ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص اس زکوٰۃ کے طعام میں سے کچھ جمع کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کہ تو زکوٰۃ کے طعام میں سے چوری کر رہا۔ ایک عام چوری ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک بیت المال کی چوری ہے، وہ زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کسی خاص شخص کی چوری کرتا ہے تو اس سے معاف کرانے کی تدبیر ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی کی ترتیب ہو سکتی ہے، لیکن بیت المال میں تو تمام اہل ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اس میں تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو یہ زیادہ سخت ہوتا ہے کہ بیت المال میں سے چوری کی جائے۔ اور ہمارے حکمران
اللہ نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے ہمیں ہمارے اوپر مسلط کیے کہ وہ بیت المال کے پیسے کو اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں۔ جس کو موقع ملا اس نے بیت المال کو لوٹا، ملکی خزانے کو لوٹا اور اپنی تجوریوں کو بھرا، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والے، اپنے دوست اور احباب کو نوازا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں اللہ کی قسم تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا انی محتاج، کہ میں محتاج ہوں، وعلی عیال، اور میرے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، ولی حاجت شدیدہ، اور میں سخت ضرورت مند ہوں، اب مجھے آپ چھوڑ دو، میں مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا تھا، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر ترس کیا اور اس پہ ترس کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کہ ابو ہریرہ صبح رات کے وقت جو آپ کا جو قیدی تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یا آپ نے اس قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب وہ چوری کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ حضور کے پاس لے جاؤں گا، اور اس نے اپنی ضرورت مندی کا اظہار کیا، اپنی سخت حاجت کا اظہار کیا، تو میں نے ترس کر کے اسے چھوڑ دیا، فخلیت سبیلا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اسے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کذبک سیعود، اے ابو ہریرہ اس نے آپ سے جھوٹ کہا ہے، یہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ قد کذبک سیعود، کہ اس نے جھوٹ کہا ہے یہ دوبارہ آئے گا، فعرفت انہ سیعود، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دوبارہ آئے گا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں، ان کے یقین کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی گویا لوہے پہ لکیر، پتھر پہ لکیر، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند اپنی روشنی کو مدھم کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں فعرفت انہ سیعود، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات آتے ہیں، ہم انہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں یا پھر انہیں مولویوں کی باتیں کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں واپس گیا طعام کی حفاظت کے لیے، تو وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے دوبارہ طعام چوری کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اب میں نے کہا کہ واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب تو میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے ہی جاؤں گا۔ اب اس شخص نے دوبارہ وہی ہیل حجت شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ آپ نے اپنے اس قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہانی عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ہیل حجت کرنے لگا،
اپنی حاجت کا اظہار کرنے لگا، میں نے ترس کر کے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے طاق میں پھر بیٹھا کہ اب دوبارہ آئے گا، تیسری دفعہ آئے گا۔ فرماتے ہیں دوبارہ تیسری دفعہ آیا اور کھانا طعام لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہر دفعہ تو یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر تو آ جاتا ہے، اب تو میں ضرور تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب وہ شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کیا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا جس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو فائدہ دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے معاملے میں بہت حریص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوچ کر کہ اگر مجھے کچھ ایسے کلمات مل جائیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت فائدہ دے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو اول سے آخر تک، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کلمات آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک اسے یاد کیے میں حضور کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ آپ نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے، اس بنیاد پہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے اسے پوچھا، آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے، سونے لگے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تیری حفاظت پہ مامور ہوگا۔ ولا یقربک شیطان، اور شیطان بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدقک وہو کذوب، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے کہا تو سچ ہے لیکن ہے جھوٹا۔ ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے یہ 3 دن جس کے ساتھ تیرا یہ معاملہ چلتا رہا وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس نے بات تو سچی کی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان قریب نہیں آتا، لیکن ہے جھوٹا، مردود ہے، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر پھٹکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے اور وہ وعدے اتنے سچے اتنے پکے ہیں کہ اگر ہمارا یقین کامل ہو، ایمان مکمل ہو تو ہمیں ان تمام وعدوں کے ثمرات اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ضرور ملیں۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے
ایک وعدہ ثابت قدمی کا کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھیں گے، اور وہ وعدہ اس آیت کے اندر بیان کیا۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العزت ایمان والوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھیں گے، حالات کتنے سخت کیوں نہ ہوں، ابتلا کتنا سخت کیوں نہ ہو، امتحان کتنا سخت کیوں نہ ہو، کفر کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، زمین کے خدا کتنے مضبوط کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت اپنے ایمان والے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ آنسو بہائے ہوں کہ یا اللہ بس میرا ایمان سلامت رہے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، تو حالات کتنے سخت کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے امتوں پر ظلم اتنا کیا جاتا تھا کہ لوہے کی کنگھیاں ان کے جسموں پر چلائی جاتی تھیں، کہ وہ لوہے کی کنگھیاں، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، وہ لوہے کی کنگھیاں ان کے پٹھوں اور ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اسے اپنے دین فروخت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا، اپنی جانوں سے گزر جاتے تھے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے لوگ کہ ان کو سینے تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور ان کے سروں کے اوپر آرے چلائے جاتے، اور آرا چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم تو تھوڑے سے خوف کی وجہ سے بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں کہ بس دنیا میں ذرا سکون سے رہ لیں، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، دنیا کے اندر آرام اور راحت سے رہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ پیسے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر طرف پیسے کا دور ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بس دنیا کے اندر باعزت اسے سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا قاتل ہو، چاہے کتنا بڑا زانی ہو، چاہے کتنا بڑا شرابی ہو، چاہے کتنا بڑا ظالم ہو، اسے معزز سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایمان والا جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں تو خاص کر داڑھی والا حقیر اور کم تر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو ان داڑھی پگڑی والوں کا ہے کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا۔ لوگوں نے کچھ بھی تانے دیے، لوگوں نے کتنا برا بھلا کیوں نہ کہا،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ ایک مختصر حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا الا اخبرک عن ملوک الجنہ، اے معاذ بن جبل کیا میں تجھے جنت کے بادشاہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا رجل ضعیف، وہ آدمی جو کمزور ہے، مستضعف، ناتواں ہے، ذو تمرین، دو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لا یؤبہ لہو، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور فرمایا اس کا اللہ کے ہاں درجہ یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا تو اللہ رب العزت اس کے قسم کو پورا فرما دیں۔ تو اس لیے جو ہمارے معیار ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جس کا جو معزز ہے وہی ہمارے سامنے بھی معزز ہو، اور اللہ کے سامنے جو محترم ہے ہمارے لیے بھی وہی محترم ہو، اور دنیا اور معاشرے میں رہنے والے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور ہیں ان کے معیار کو وہ جسے معزز سمجھیں ہم اسے معزز سمجھیں، ایسا نہ ہو، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کو احترام کا معیار بنائیں، اعزاز کا معیار بنائیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔